بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ ان کی سزا کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام کی مخالفت کر کے، اللہ کی اطاعت نہ کر کے، اللہ کے احکام کی مخالفت کر کے انہوں نے آخرت کے مقابلے، آخرت جو ان کی نجات کا ذریعہ تھا، تو اس کے مقابلے انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اور یہ دنیاوی زندگی کے مزوں کو انہوں نے لے لیا ہے۔ سو آخرت میں ان پر سے عذاب کو بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ عذاب میں کسی طرح سے کوئی ان کے ساتھ رو رعایت کر دی جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی وکیل، ان کا کوئی کارساز، ان کی کوئی طرفداری کرنے والا ان کی طرف سے کوئی طرفداری کر سکے کہ جس سے ان پر سے عذاب ہلکا کر دیا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد بھی ہم ایک کے بعد ایک پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلے ہوئے معجزے دیے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو قوت دی روح قدس کے ذریعے سے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، پھر بھلا کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر کے آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تمہارے دل نے اس کو نہیں چاہا تو تم تکبر کرنے لگے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ پھر ان کے بعد بیچ میں جو وقت گزرا تو اس میں بھی ہم ایک کے بعد ایک پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں، اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کے واضح دلائل دیے، انجیل اور معجزات ہم نے ان کو عطا فرمائے۔ یعنی یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت بڑے بڑے سامان کیے ہیں، اگر تم چاہتے تو تم ہدایت بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتے۔ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات ہم نے دی، اور پھر ان کے بعد بیچ میں جو وقت گزرا تو اس میں بھی ہم ایک کے بعد ایک پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں، اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی نبوت کے واضح دلائل اور انجیل اور معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ہم نے ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے جو ان کو قوت دی، سو الگ یہ جو بجائے خود ایک واضح دلیل تھی، یعنی کہ جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی جو مدد فرمائی، تو یہ اپنے آپ میں خود ہی ایک دلیل تھی۔ تو کیا تعجب کی بات نہیں اس پر کہ پھر بھی تم سرکشی کرتے رہے، تم اللہ کے احکام کو جھٹلاتے رہے، اور جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے کہ جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، پیغمبروں کی اطاعت سے، تم ان پیغمبروں کی فرما برداری سے تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو تم نے جھٹلایا، اور بعضوں کو تو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ یعنی قرآن و حدیث میں بہت سی جگہوں پر جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، تو اور جبریل علیہ السلام کے واسطے سے
جبریل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ سب سے پہلے تو ولادت کے وقت میں شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے دم کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، تو اس لیے جبریل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر بھی اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ قالوا قلوبنا غلف، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی تھی۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت ہی کم لوگ ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے مذہب میں بہت ہی زیادہ محفوظ ہیں، اور اس لیے ہمارے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے کہ یہ جو اسلام مذہب ہے تو اس کا ہمارے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، تو ہم اپنے مذہب پر بہت ہی زیادہ پختہ ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری پختگی نہیں ہے، تم اپنے مذہب میں مضبوط نہیں ہو، بلکہ ان کے کفر کے سبب سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے تو اس سے وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور جو منسوخ مذہب ہے تو وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ سو بہت ہی تھوڑا سا وہ ایمان رکھتے ہیں، اور تھوڑا ایمان یہ قابل قبول نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کافر کہلائے۔ یعنی یہ تھوڑا سا ایمان، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو وہ تھوڑا سا ایمان یہ ہے کہ جو ان کے مذہب اور اسلام سے ملتا جلتا ہے، یعنی مثلاً خدا کو ماننا، تو وہ خدا کے تو قائل تھے کہ خدا کا قائل ہونا، یعنی کہ خدا کو تو وہ مانتے تھے، قیامت کا قائل ہونا، قیامت کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ خود نبوت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ انکار کرتے تھے، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا بھی وہ انکار کرتے تھے۔ پورا ایمان نہیں تھا، وہ پوری طرح سے وہ مومن نہیں تھے۔ اس تھوڑے سے ایمان کو باعتبار لغت انہوں نے ایمان کہا ہے، جس کے یعنی کہ خدا کو ماننا اور قیامت کو ماننا، تو اسی پر وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے تھے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، تو اس لیے وہ پوری طرح سے ایمان والے نہیں تھے، اسی لیے ان کو کافر کہا گیا ہے، کیونکہ مومن تو وہی ہے جو اللہ کو مانے اور قیامت کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سبھی کتابوں پر ایمان لائے اور پیغمبروں کو مانے۔ تو اصل میں مومن اور ایمان والا وہی ہے، شرعاً وہی ایمان معتبر ہے جو تمام چیزوں پر ایمان رکھے، اللہ اور اس کے رسول پر، قیامت پر اور آسمانی تمام کتابوں پر، نبیوں پر، تو اصل میں وہی مومن ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو سچ بتانے والی تھی اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ پہنچا جس کو وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کا انکار کرنے لگے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی، یعنی کہ قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کو بھی وہ سچ بتانے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، یعنی کہ کتاب تورات۔ حالانکہ اس سے پہلے سے خود ہی وہ کہا کرتے تھے، اور کفار سے یعنی کہ مشرکین مکہ سے وہ پہلے سے بتاتے رہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب کو بھی لانے والے ہیں، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے ہیں تو وہ اس کا انکار کرنے لگے، کا صاف انکار کر بیٹھے۔
بس اللہ تعالیٰ کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر کے صرف حسد کی بنا پر وہ انکار کرنے لگے۔ جو مصدق تورات کہا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نازل ہونے کی پیشن گوئیاں تھیں، اور اس سے اس کا سچا ہونا یہ ظاہر ہو گیا۔ سو تورات کا ماننے والا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر ہی نہیں سکتا، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تورات میں خود ہی اس بات کی پیشن گوئیاں تھیں، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرے گا، ورنہ تورات کی، اور اگر انہوں نے جھٹلایا اس بات کو، وہ نہیں مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، تو ایسے تو تورات کی خود ہی تکذیب لازم آئے گی، یعنی کہ ایسے تو وہ خود ہی تورات کو، یہ ہوگا کہ وہ خود ہی تورات کو اپنی جھٹلا رہے ہیں۔ اور کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود بھی انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ اس لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کی سرکشی بتایا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، یعنی کہ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ جو اللہ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا، باغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ غصے پر غصہ کما لائے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کی سرکشی بتائی جا رہی ہے کہ جس کو اختیار کر کے، بہت ہی بری چیز ہے کہ جس کو اختیار کر کے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، آخرت کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یعنی کہ اس بات کے لیے کہ وہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور ان کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی۔ حسد تھا کہ وہ حسد کرتے تھے ان ینزل اللہ، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں میں سے کسی کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا، یہودیوں میں سے، ہمارے گروہ میں سے کسی کو اللہ نبی بنا لیتا اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ صرف حسد اور سرکشی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور قرآن پر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ اللہ کی ناراضگی کے حقدار ہو گئے، اور وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے ایسے ہی رسوا کن عذاب ہے، یعنی کہ اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہوگی۔ یعنی ذلت یہ جو کہی گئی ہے تو یہ کافرین کے لیے خاص ہے کہ گنہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، لیکن ذلت کے لیے نہیں ہوگا۔